أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ایوری ون. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آج ہم صرف بات کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی مشقت سے انہوں نے یہ دین کو ہم تک پہنچایا. تو سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو ہمیں درود شریف پڑھ لینا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر لوگوں کو یہ بتایا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے. ہم دنیا میں آتے ہیں، مرتے ہیں، پھر مر کر پھر زندہ ہوں گے، پھر زندہ ہونے کے بعد پھر حساب کتاب کا دن ہوگا. اس کے بعد پھر ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اللہ ہمیں اس آگ سے بچائے، اللہ ہمیں اس دن سے بچائے جس دن ہم رسوا ہوں. اللہ ہمیں اس آگ سے بچائے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہم اجرنی من النار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی اس پر بات کر لیتے ہیں کہ قریش کے بڑے بڑے سردار، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار، اس میں عتبہ ہے، شائبہ ہے، ابو جہل ہے، اور بھی ایک آدھ دو سردار، بہت بڑے بڑے سردار وہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کی تکذیب کرتا ہے، لات اور عزا کی تکذیب کرتا ہے. وہ ان کو کہتا ہے کہ نہیں، یہ غلط جو تم کام کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو. یہ بتوں کی پوجا کرنا کیا ہے، یہ غلط کر رہے ہو تم. تو تم ایک کام کرو، ہم روز روز سمجھا کر تھک گئے ہیں. تم ایک کام کرو، یا تو تم اسے سمجھا دو یا تو اسے میرے حوالے کر دو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیجئے یا تو انہیں میرے حوالے کر دیجئے. کتنی مشقت اٹھائی، کتنی تکلیف اٹھائی. یہ بھائی، یہ زبان سے بولنا ایسا آسان لگ رہا ہے لیکن بہت مشکل ہے. یہ دین جو ہمیں ملا ہے نا، بڑی مشکلوں سے ملا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کام نہیں بند کروں گا. دو ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غالب آ جائے گا، یا تو پھر میں شہید کر دیا جاؤں گا. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقتیں اٹھائی، کتنی تکلیفیں اٹھائیں. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنا دین نہ بیچیں، چھوٹی چھوٹی دنیاوی نفع کے لیے اپنا دین نہ بیچیں، چھوٹے چھوٹے دینار درہم ریال کے لیے اپنا دین نہ بیچیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے نفع کے لیے کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو پریشان نہ کریں. جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو ہمارا یہ ایمان ہو گیا نا کہ پھر مرنا ہے، مر کے پھر زندہ ہونا ہے، پھر حساب دینا ہے، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. اس پر ہمارا ایمان ہو گیا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اب کسی کو تکلیف نہ دیں، بزنس میں جھوٹ نہ بولیں، بزنس میں کم نہ تولیں، پر اللہ جو تکلیف دے اس پر ہم صبر کریں. الصبر عند الصدمۃ الاولی. صدمے کا آغاز جو ہے وہ صبر سے ہوتا ہے، تو صبر کریں. اور اللہ رب العزت سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم جو پڑھتے ہیں اس کا معنی ہم کو ہمارے دل میں اتار دیں. ہمیں جو یہ دین ملا ہے یہ ہمیں بہت آسانی سے مل گیا ہے، اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس لیے ہم اس کو امپورٹنس نہیں دیتے. اپنا پورا دن ایسے ضائع کر دیتے ہیں ہنسی مذاق میں، اس میں اس میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، اہل بیت نے اور اللہ کے نیک بندوں نے بہت قربانیاں دی ہیں بھائی اس دین کو بچانے کے لیے. ہمیں کیوں نہیں یہ سمجھ میں آتا کہ ہمیں کتنی تکلیفوں سے یہ دین ملا ہے.
تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں اللہ کا بندہ بنا دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے کہ روز محشر ہم یہ کہہ سکے کہ ہم آپ کا دین ایسے بیچ کر نہیں آئے. تو آخری میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ رب العزت کہنے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئیں اسے معاف فرما دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.